گنہگار ہوں گے, جہنم میں جائیں گے. آپ لوگ دین میں اپنے سے لگا لگا کے مشکل کر دیے. اگر ایسا ہوتا تو اللہ بھی لگا سکتا تھا, اللہ کیوں نہیں لگا اپنے کلام میں؟ اگر ایسا ہوتا تو سرکار خود بتا سکتے تھے. حضور کو زیادہ علم تھا, آپ کو زیادہ علم ہے. سرکار شریعت کو کامل دے کر گئے نا, اس میں جو ضروری تھی بتا دیے, جو نہیں تھا اس کو ذکر نہیں کیے. جو نہیں ہے وہ اپنے سے لگانا نہیں ہے. انہوں نے بولے بابا دیکھو, اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام قرآن کو تلاوت کر کے نہیں گئے. قرآن میں کیا آیا, یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ, کہ وہ حبیب قرآن کی آیتیں تلاوت بھی کرتے تھے, ویزکیہم, ان کے دلوں کو پاک کرتے تھے, ویعلمہم الکتاب والحکمہ, کتاب و حکمت کا علم کو دیتے تھے. تو رسول کریم علیہ السلام قرآن پڑھ کے نہیں سنائے, حالانکہ وہ عرب تھے, قرآن عربی میں نازل ہوا. تو تم کو جیسا تمہاری زبان میں ترجمہ کرتے ہی تم سمجھ گئے کہ میں سمجھ رہا ہوں, تو عرب کیا ان کی زبان میں نازل ہوا سو قرآن نہیں سمجھ سکتے تھے؟ مگر پھر بھی رب نے کہا کہ میرے حبیب پڑھتے بھی ہیں, دلوں کو پاک کر کے ان کو سکھاتے بھی ہیں. تو کتاب ہاتھ میں لیے تو نہیں چلے گا, سکھانے والے سے رابطہ بھی ضروری ہے. تو کہا یہ بات تو سمجھ گیا, قرآن سے آپ سمجھا دیے. پڑھ لیے تو نہیں چلتا, سمجھانے والے تو کون سمجھانے والے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام سمجھانے والے. سمجھ گئے نا؟ جی ہاں. ورنہ کیا ہوگا, وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اگر ایسا نہیں کریں گے تو گمراہوں میں رہیں گے, کھلی گمراہی میں مبتلا ہوں گے. کیونکہ اس سے دور رہنے والوں کو قرآن نے کہا کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. پیارے آقا نے 3 کام کیا, تلاوت کی, دلوں کو پاک کیا, علم عطا کیا. تو تھوڑا تھوڑا سمجھ میں بات آنے لگ گئی. پھر اس کے بعد کہا اچھا چلو ٹھیک ہے پڑھو. کیا آیا؟ فلا تقل لهما اف, کہ تم ماں باپ کو اف بھی مت کہو. تو دیکھو میاں لفظ اف کو دیکھو, تم غور کرو, قرآن سمجھ کر پڑھو. ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے, قرآن کو کیوں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے؟ اف مت کہو کیوں فرمایا رب نے؟ اف کا کیا مطلب ہے؟ اف کا مطلب تکلیف دینے والا لفظ مت کہو. تکلیف دینے والا لفظ مت کہو کا مطلب کیا ہوا؟ ان کو آرام پہنچاؤ. یہی مطلب ہوا نا, ان کو آرام پہنچاؤ. جی ہاں آرام پہنچاؤ. تو اب بولیے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ماں باپ کو دل دکھانے والا لفظ مت کہو, دل دکھانے والا کام مت کرو, یعنی ان کو آرام پہنچاؤ, ان کو باعزت رکھو. اب باپ تمہارے رات تمام بیماری میں تڑپ رہے ہیں, اور ایسے وقت میں تم یہ پوچھتے ہو کہ اگر ایسا کہیں ہے تو قرآن سے بتا دیا جائے, تو کیا یہ آیت تمہاری رہبری کرنے کو کافی نہیں ہے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ گفتگو میں اف مت کہو, اور رات بھر تڑپتے ہوئے چھوڑ دو, کیا اس کی اجازت دے گا؟ چھوٹی چیز سے روکا, اف مت کہے, تو مطلب یہ ہوا کہ گالی دینا بھی حرام, دھکیلنا بھی حرام, ستانا بھی حرام, ان کو بیماری میں ویسے چھوڑ دینا بھی حرام. الگ سے نہیں بتائے گا, ضابطہ دے گا, اس میں ساری باتیں آ جاتی ہیں. اف مت کہو کا ایک قانون اپنے اندر ایسے سینکڑوں مسائل کا حل رکھتا ہے کہ والد کی عزت کرو آ گیا, والد کی بذات پرسی کرو آ گیا, بیماری میں ان کا خیال رکھو آ گیا, بڑھاپے میں ان کی ضرورتوں کو مربوط رکھو آ گیا. نہ الگ الگ اس کا بیان اگر آئے گا تو پھر قرآن 30 پاروں میں نہیں بلکہ پھر سینکڑوں پاروں میں بھی ناکافی ہوگا. تو قرآن ضابطہ دیتا ہے, اف مت کہو کہ ایک جامع کلمے کے ذریعے سے ایک میسج پاس کر دیا کہ ہر وہ کام جس سے ان کے ذہن کو, دماغ کو, دل کو, جسم کو تکلیف ہوتی ہو, اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. اس کا مطلب دوسرا معنی یہ ہو گیا کہ ذہنی آرام پہنچاؤ, دماغی آرام پہنچاؤ, جسمانی آرام پہنچاؤ, ہر اعتبار سے ان کو آرام پہنچاؤ. اب ساری چیزیں کیا ہو گئی, دواخانہ لے جانے کا مسئلہ بھی اس میں آ گیا, دوا لانے کا مسئلہ بھی آ گیا. کیسا آ گیا؟ ضابطے کی شکل میں آ گیا. تو یہ ضابطہ ہے جس کے تحت میں یہ مسائل حل ہوتے ہیں. ورنہ غیر کہے گا ارے بہت قرآن کی بات کرتے ہو, تمہارے قرآن میں والد کے ساتھ پیش آنے والے ہر مسئلے کا حل نہیں ہے, تو دوسروں کے ساتھ کی باتیں کیا قرآن میں بیان آئے گی؟ تو کیا پھر دوا دو گے؟ سمجھ میں آگی بات, آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے. قرآن ضابطہ اصول بیان کرتا ہے, قاعدہ اور کلیہ دیتا ہے, اس میں دیگر پہلوؤں کا خود بخود حل نکل جاتا ہے. اب جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میلاد پاک کا منانا اور اجتماعی طور پر ذکر مبارک کرنا, اور بطور خاص ماہ ربیع الاول میں, اور خاص طور پر 12 ربیع الاول کو, اگر ایسا صحابہ نے کیا ہے تو بتایا جائے. اگر اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے تو ہمیں واضح طور پر دکھلا دیا جائے. تو آپ دیکھیے اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا. اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے حبیب آپ کہہ دیجئے اللہ کے فضل پر, اس کی رحمت پر, اسی پر ان کو چاہیے کہ خوشیاں منائیں. سبحان اللہ. اور بھی کئی ایسے مسائل ہیں میں آپ سے عرض کر سکتا ہوں, لیکن میں سمیٹے ہوئے چند باتیں آپ کے سامنے رکھا ہوں. کسی کے ذہن کو کھولنے کے لیے 2-4 باتیں کافی ہیں, ورنہ آپ چاہے تو ایک مسئلہ چلتے چلتے یہ بھی پوچھ لے سکتے ہیں کہ بھینس کا دودھ تو تقریباً سبھی استعمال کرتے ہیں,
دودھ نہیں تو دہی تو استعمال کرتے ہیں, گھی استعمال کرتے ہیں, چھاچھ استعمال کرتے ہیں, مسکا استعمال کرتے ہیں, بالائی استعمال کرتے ہیں. ذرا یہی پوچھ لے, قرآن کی آیت پڑھ کے بتاؤ بھینس کا دودھ استعمال کرنا کہاں ہے؟ بخاری کی کوئی حدیث پڑھ کے بتاؤ کہ بھینس کا دودھ کا دہی استعمال کرنا کہاں ہے, گھی استعمال کرنا کہاں ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب قرآن میں بھینس کے دودھ کا ذکر نہیں ہے تو کیا پھر حرام ہو گیا؟ صحیح بخاری میں اگر بھینس کے دودھ کا ذکر نہیں تو کیا ناجائز ہو گیا؟ پھر کس بنیاد پر کھاتے ہو پیتے ہو کبھی پوچھ لیا کریں, تاکہ جو آپ سمجھانا چاہتے ہیں اس کے سمجھنے میں بڑی مدد ملے گی آپ. وہ اب خود بخود ان کی روش کیا ہوتی ہے آپ دیکھ لیں گے. جی کھلے طور پر نہیں ہوگا, مگر وہ جو گائے کا ذکر آیا نا اسی کے تحت میں یہ آ جاتا ہے. تو تحت میں آتا ہے کہ بخاری میں ہے, تحت میں آ جاتا ہے کہ مسلم میں ہے. یہ تم کہاں سے نکال رہے جب آپ کو سمجھانے میں مدد ملے؟ واضح طور پر ملتا ہے تو بتائے. ارے بندر کا ذکر نہیں ہے قرآن میں جی, بندر حرام ہے نا, کہاں ہے قرآن شریف میں؟ چیتا حرام ہے کہاں ہے؟ شیر حرام ہے کہاں ہے؟ قرآن کریم میں نہیں ہے. تو پھر کیا اس کا مطلب وہ جائز ہے کہیں گے؟ قرآن ضابطے کی شکل میں, اصول کی شکل میں بتاتا ہے, اور حدیث میں ہر جگہ الگ الگ نہیں ملے گا کہ چیتا حرام ہے, بندر حرام ہے, فلاں جانور حرام, فلاں جانور, جنگل کے سارے جانوروں کو شمار کر کے حرام حرام کہتے جائیں گے. ایسا نہیں ملے گا. بخاری میں, مسلم میں, ترمذی میں کہیں نہیں ملے گا. قانون ملے گا. کیا ملے گا؟ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل کل ذی ناب من السباع وذی مخلب من الطیر. اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے کوشری والے درندوں کے کھانے سے منع کیا ہے, پنجے والے پرندوں کے کھانے سے منع کیا ہے. تو یہ ضابطہ دیتے ہیں حدیث میں, کیا کوشری والے درندے حرام تو شیر بھی حرام ہو گیا, بندر بھی حرام ہو گیا, کتا بھی حرام ہو گیا, چیتا بھی حرام ہو گیا. اس طریقے سے دیگر جانوروں کا حکم استعمال ہوتا ہے. ہر چیز الگ الگ نہیں ملے گی. میں یہ مثالیں کیوں رکھ رہا ہوں؟ تاکہ آگے والی گفتگو کی وجہ سے سمجھنے میں مدد ملے آپ کو اور سمجھانے میں آسانی ہو. کیسا بھی کوئی مسئلہ کیوں نہ ہو, ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ہے. بے شک ثبوت ہے, لیکن ہر ایک کے لیے واضح قرآن میں اور اسی کے نام کے ساتھ صحیح حدیث میں ذکر آئے یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ورنہ یہ نہیں کئی مسائل آ جائیں گے. گھڑی پہننے کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ صحیح بخاری میں کہاں ہے؟ اینک استعمال کرنے کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ صحیح بخاری میں کہاں ہے؟ تو کہیں گے کہ اس کا کام دین سے ہے یا نہیں ہے؟ جن یہ تو دنیاوی معاملات ہے. دنیاوی معاملات ہے تو پھر قرآن کیوں پڑھتے اس سے؟ کیونکہ یہ تو قرآن دیکھنے کا ذریعہ بن جا رہا ہے. پھر کیا حرام ہو جائے گا؟ کم از کم قرآن پڑھتے وقت تو نکالنا, اللہ کی کتاب دیکھتے ہو بدعت والا کام ہی نہیں ہونا چاہیے. معاملہ پورا کا پورا الٹا ہی ہو جائے گا. تو اس کا ذکر تو نہیں ملے گا اس کے نام سے, مگر ایک قانون ملے گا. اس قانون میں اس کا جواز ثابت ہوگا. تو اب یہ کروڑوں مسائل ایسے زندگی کے اندر موجود ہیں جن کے ناموں کے ساتھ الگ قرآن میں نہ ملے گا بیان, نہ حدیث صحیح میں ملے گا, بلکہ اصول و ضابطے ملیں گے. اب میں عرض کرتا ہوں, آپ دیکھیں جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ہر جمعہ خطبہ عشاء فرمایا کرتے ہیں. یہ حق ہے, لیکن ہر جمعے کا صحیح بخاری میں جمعوں کے ساتھ بیان نہیں ملتا. جو 12 ربیع الاول میں کیا خطبہ دیے تھے صحابہ اس دن بیٹھے تھے کہہ کر بخاری میں کہا ہے, تو ہم یہ کہیں گے کہ صحابہ نماز جمعہ بھی پڑھتے تھے یا نہیں, بے شک عیدین پڑھتے تھے یا نہیں. ذرا مجھے بتاؤ, اللہ کے پیارے حبیب کے صحابہ کے اعمال اس بارے میں پوچھتے ہو, میلاد کے بارے ہی میں. ذرا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہونے کے بعد آپ کے مبارک دور خلافت میں پہلی مرتبہ عید کی نماز ادا کی گئی تھی تو کیا خطبہ فرمایا تھا, اور اس کے بعد آپ کے ساتھیوں سے کیا گفتگو ہوئی تھی, اس کا بیان ہے نہیں ہے؟ تو کیا گفتگو ہی نہیں ہوئی تھی کہیں گے, یا کہیں گے کہ نہیں واقعاً گفتگو تو ہوئی تھی, مگر ہر ایک کا تذکرہ اس دن کے نام کے ساتھ آ جانا کوئی ضروری نہیں ہے. تو آپ دیکھیے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ کے نیک بندے کیا ہیں جو راتوں کو سجدہ کرتے ہوئے قیام کرتے ہوئے گزارتے ہیں. یہ قرآن میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کے صفات بیان کی. تو صحابہ بھی قرآن کی نظر میں اللہ کے نیک بندے ہیں یا نہیں ہیں؟ بے شک نیک بندے. صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی, اولیاء کائنات رضی اللہ عنہم اجمعین, دیگر صحابہ اہل بیت, یہ سب اللہ کے نیک بندوں میں ہیں. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, راتوں میں یہ کیا کرتے, قیام میں رہتے, سجدے میں رہتے. ذرا بخاری سے پڑھ کے بتاؤ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کے بعد سے فجر تک کتنے رکعت پڑھتے تھے, بتاؤ گے؟ ہر ایک صحابی کا نام لے کر, تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم شوال کو کیا پڑھتے تھے, شب عید میں جاگتے تو تھے مگر کون سی صورتیں پڑھتے تھے. ہر ایک کے نام کے ساتھ کیا ان کے جاگنے کا, ان کی عبادت کرنے کا ذکر ملے گا؟ ملے گا نہیں ملے گا. پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, چند کا تذکرہ ملتا ہے, باقی سب کا نہیں ملتا. تو نہیں ملنے سے کیا یہ کہیں گے کہ نہیں پڑھتے تھے, یہ کہیں گے نہیں